جب انسان حسد میں آتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان نہیں رہتا، یہ جانور، پھر فرمایا جانور بھی نہیں رہتا، پھر فرمایا بل ہم ازل، یہ اس سے اگلی صفت میں چلا جاتا ہے، یہ درندوں میں چلا جاتا ہے جن کے تھوڑے سے کاٹنے سے انسان تڑپ جاتا ہے۔ حسد انسان کی زندگی کو کھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ڈسپینسر تھے، اس دکان پہ ایک پرانے ڈاکٹر ہوتے تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر خورشید۔ جب 47 کی تقسیم ہوئی، وہ کسی ریاست سے آئے تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، وہ کالے پیلے مکسر ہوتے تھے وہ دیتے تھے، ان کے پاس مریضوں کی لائنیں ہوتی تھیں اور بہت زیادہ لوگ آتے تھے۔ پھر بہت بوڑھے ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے، پھر ان کے ساتھ ایک کمپاؤنڈر ہوتا تھا جو 40-45 سال ان کے ساتھ رہا، پھر وہ چھوڑ کے گھر چلے گئے، بس اب نہیں ہو سکتا، پھر وہ کمپاؤنڈر چلاتا رہا۔ انہوں نے کہا میں دکان بیچ دوں، دکان کی بولی ایک دوسرے کمپاؤنڈر نے دی کہ چلتا ہوا اڈا ہے میں لے لوں، وہ چلتا ہوا اڈا لے لیا۔ اب اس نے فوراً کہا کمپاؤنڈر کو جو ان کا تھا خورشید صاحب کا، ڈاکٹر خورشید صاحب کا تھا، کہ تو دکان خالی کر۔ اس نے ساتھ ایک بیٹھک تھی ایک بندے کی، دکان تو تھی نہیں، ایک بیٹھک تھی، اس نے وہ کرائے پہ لے لی، کرسی دروازے پہ ڈال کے بیٹھ جاتا تھا، مریض آتا ادھر ادھر دیکھتا، اس کا چہرہ دیکھتا۔ خورشید صاحب خود تو ریسٹ پہ چلے گئے، اب تو فوت ہو گئے، اس کا چہرہ جب دیکھتا تو فوراً اس کے پاس چلا جاتا۔ اس نے بندے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر خورشید صاحب کی دکان یہ ہے، انہوں نے کہا ڈاکٹر خورشید صاحب کا چہرہ آگے تو یہ تھا۔ اب یہ انوکھی کہانی چلی۔ اب یہاں سے ایک حسد کی ابتدا شروع ہوئی، کہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا، ایک کیس دیکھا ہے، کئی کیس ہیں، ایک عرض کر رہا ہوں۔ حسد کی ایک ابتدا شروع ہوئی۔ اب وہ کہے کہ میرے پاس سند ہے، پھر اس نے کیا کیا، اس نے گورنمنٹ کے مختلف محکموں کو درخواستیں لی۔ پہلے یہاں ڈاکٹر خورشید صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر خورشید صاحب کے بعد اب میں آیا ہوں، میرے پاس یہ سندیں ہیں، یہ لائسنس ہیں۔ اس کے پاس نہ سند تھی نہ لائسنس تھی، بلکہ دوسرے لفظوں میں میری اماں مجھے بعض اوقات فرماتی تھی طارق تو پڑا ہوا ہے، میں کڑی ہوئی ہوں۔ ٹھیک، میری اماں کی بھی پریکٹس تھی، مریض دیکھتی تھی، لیکن بعض اوقات فرماتی تھی تو پڑا ہوا میں کڑی ہوئی ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب پڑھے ہوئے تھے، کمپاؤنڈر صاحب کڑے ہوئے تھے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب ٹیکا لگاتے تو لوگوں کی ہائے نکل جاتی، کمپاؤنڈر صاحب ٹیکا لگاتے تو سسکاری بھی نہیں نکلتی بلکہ مزہ آتا۔ یہ دوائی دیتے تو نظام، اور کمپاؤنڈر صاحب جو ڈاکٹر خورشید صاحب کے 45 سال پرانے کمپاؤنڈر تھے، وہ دوائی دیتے تو بات اور ہوتی تھی۔ وہ بالکل ان پڑھ تھا، آخری دنوں میں اس کو دل کا مرض ہو گیا، وہ ڈاکٹر خورشید صاحب کا کمپاؤنڈر میرے علاج رہا، اس کو دل کا مرض ہو گیا، چل نہیں سکتا تھا، سانس پھول جاتا تھا، فوت ہو گیا وہ بھی۔ وہ صرف باہر کرسی میں بیٹھتا تھا، باہر بیٹھک کے باہر کرسی میں بیٹھتا تھا، ایک ٹیبل پہ اس نے مختلف کچھ خالی ڈبے لوگوں کے لیے دل بہلانے کے لیے، غالب یہ خیال اچھا، وہ دواؤں کے ڈبے رکھ کچ کر کے 3-4 بوتلوں میں کالا مکسر، 28 نمبر مکسر ہوتا تھا لال، غالباً 28 نمبر اس کو کہتے ہیں، وہ مکسر، کالا مکسر، کچھ گولیاں کچھ دوائیں، مریض ٹھیک۔ اس نے پھر اس میں چھاپے پڑوائے پیسے دے کے، پھر اس نے کیا کیا، ایک پرانے بابا جی تھے جن کے پاس لائسنس تھا، ہر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھا کے ان کو پیشاب کے لیے بٹھانا پڑتا تھا، میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، ان کو بٹھایا کہ ان کی سندیں، ان کے لائسنس پیچھے سارے فریم کیے۔ اب وہ صرف بیٹھتے تھے ایسے برکت کے لیے،
اور کام ہوتا تھا اس کمپیوٹر کا. اس سے بس نہ ہوئی، پھر اس کی سندوں کو جیلی قرار دینے کے لیے اس بندے کی حسد کی کہانی چلی، اور وہ جو پیسہ کماتا تھا اسی پہ لگاتا تھا. کچھ عرصے کے بعد میں ایک دفعہ ان کے پاس ایسے گیا کسی کام سے، ایک بندے کی اطلاع لے کے، تو اپنے آپ کو ایسے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے انجیکشن لگا رہے تھے. میں نے کہا آپ انسولین لگا رہے ہیں؟ ہاں شوگر ہو گئی مجھے. فوراً میرے اندر ایک بات چلی، اوہ ہو اپنی آگ میں جل گیا، خود ہی جل گیا. پھر بات یہی ختم نہیں ہوئی. اس بیٹھک والے سے کہا کہ میں تجھے اتنے پیسے دیتا ہوں، اس کو اٹھا. یہ 300 روپے دیتا ہے، بالفرض میں اندازے سے عرض کر رہا ہوں، تجھے میں 1000 روپے دیتا ہوں. اس بیٹھک والے نے اسے کہا کہ یہ تو 1000 دیتا ہے. اس نے کہا میں بھی 1000 دوں گا. چھوڑ، میں بھی 1000 دوں گا. پھر اس بیٹھک والے کو ایک بدماش آدمی تھا، پہلے وہ لوہا پرانا لیتا تھا اور چھان ٹکڑے لیتا تھا، پھر وہ بدماش بن گیا کسی مذہبی پارٹی کے ساتھ مل کے، پھر اس نے قبضہ گروپ بن گیا. اس کو جو ہے اس کو بھیجا کہ بھائی اس کو اگر اٹھاتا ہے ٹھیک، ورنہ تیری دکان کا میں یوں کر دوں گا. پہلے 300 سے 1000 ہوا، پھر 1000 کے بعد یعنی زر یا زر، اس کی تار لمبی نہیں، پیچھے کیوں پھنسائی ہوئی ہے؟ پہلے زر پھر زور. باطل ہمیشہ 3 چیزوں سے آتا ہے، یاد رکھیے گا. زر سے، زور سے، زن سے. باطل ہمیشہ 3 چیزوں سے آتا ہے، زر سے، زور سے اور زن عورت سے. اور حق ہمیشہ ایک چیز سے آتا ہے، زاری سے. یاد رکھیے گا، حق ہمیشہ اللہ کے بندوں کی منتیں اور زاری، اور رات کو مصلی پہ اللہ کے سامنے زاری. یہ مولا ساری مخلوق کے دل تیری 2 انگلیوں کے، قدرت کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. مولا ان کو جوڑ دے، ان کو توڑ دے، تیرے اختیار میں ہے. مولا ساری مخلوق کے دل تیرے قبضہ قدرت میں ہے. کریم تو عطا کر دے ان کے دلوں کو ہدایت، تو ان سے چھین لے. تو طاقتور ہے، قادر ہے، کریم ہے، مقتدر ہے. مولا ہمارے بس میں نہیں، تیرے بس میں ہے. مولا ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں. اب اس بدماش آدمی نے اس کو زور دیا. اب وہ مجبور ہو گیا کہ میں نے اس نے کہا تو چلا جا. وہ آخر بیچارہ روتا ہوا وہاں سے نکلا. پھر اس نے ایک کام کیا، سامنے ایک پڑوسی تھا، گھر والا تھا، پڑوسی گھر والا، اس کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا. اصل کا چہرہ تھا نا، اس کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا. اب جو مریض تو بہت سارے تھوڑے ہو گئے، لیکن آتے تھے، اس کا دال دلیا اچھا چل جاتا تھا، گھر کا سلسلہ اس کا نظام چل رہا تھا. مریض تھوڑے آ گئے. اس نے کیا کیا، وہاں بیٹھتا تھا اور جو بندہ آ کے ادھر ادھر دیکھتا تھا. بیٹھک بند ہو گئی، دکان وہی تھی ڈاکٹر خورشید صاحب والی. ادھر سے اس کو دیکھتا، وہ چپ کر کے بیٹھتا. طے یہ ہوا تھا تو انہیں انگلی سے بلانا نہیں. وہ چپ کر کے ایسے بیٹھا رہتا، بالکل گمسم. بندہ اس کے پاس آتا، دوائی لینی ہے. کہا میری دوائی تو گھر پڑی ہے. انہیں گھر بتا دیں کہاں ہے. دوائی تو گھر پڑی ہے. اور بچے 2-3 چھوٹے تھے. بیٹا اس کو گھر لے جاؤ، میں آتا ہوں. اس کو دیکھ کے پھر آگے بیٹھ جاتا تھا. پھر اس کو دل کا مرض ہو گیا، وہ چل نہیں سکتا تھا. یہ سارے مراحل میں دیکھتا رہا. آخر اچانک بیٹھی بہت وہ مر گیا کمپیوٹر. وہ اپنی داستان پوری کر گیا. اب اس کی سنیں، جس کو میں نے دیکھا اس کو بھی میں نے دیکھا، اس کا علاج بھی کیا. وقت آیا وہ زندگی میں چلا گیا. ڈاکٹر خورشید صاحب کی غالباً 45 سال سے زیادہ اس نے ان کے پاس
جاب کی، خدمت کی، اور عجیب تجربہ تھا اس کے پاس، عجیب تجربہ تھا. بہت سی چیزیں میں نے باتوں باتوں میں اس سے سیکھی، اب بھی وہ میرے مشاہدے میں ہیں. بعض چیزیں اور واقعی ہیں اور صحیح ہیں. تجربہ ایک ہوتا ہے. میں بہت عرصہ میں نے بلوٹوتھ لگایا، میرے کان میں تکلیف ہوئی، اب بھی اسی کان میں زیتون کا تیل ڈالتا ہوں. تو یہاں ہمارے لاہور کے مزن بازار میں ایک مسجد کے ساتھ ایک بندہ تھا، وہ یہاں کوئی کہنے لگا یہاں کان کے بہت بڑے ENT کے اسپیشلسٹ تھے، ڈاکٹر تھے لاہور کے، ان کا نام پتہ نہیں آفتاب تھا کیا تھا، مجھے انہوں نے بتایا. ان کے پاس ساری زندگی کمپاؤنڈر رہا، ڈسپینسر رہا، کام کا بڑا ماہر تھا. 50-60 روپے 100 روپے لیتا تھا، رنگ برنگی کیپسول دے دیتا تھا. میں وہ کھاتا نہیں تھا، میں اس سے جا کے کان دھلوا کے آتا تھا اور کان میں وہ ایک دوائی ڈال دیتا تھا. اس کے کان کی میں تکنیک دیکھتا تھا. صرف مر گیا بیچارہ. اب اس کی زندگی سنیں، جس نے ڈاکٹر خورشید کی دکان کو لیا اور سلسلہ چلایا. اس کے پاس بہت کم مریض آتے تھے. اس کے بعد روز اخبار آتی تھی، وہ 100 دن اخبار پڑھتا تھا، اور پھر بندے آگے بیٹھ جاتے تھے ادھر ادھر کے سارے ریٹائر. ایک پرنسپل تھے ہمارے، ابھی بھی زندہ ہیں. وہ جس دور میں کالج میں تھا، میرے بعد وہ پرنسپل بنے. میرے دور میں تھے عبدالحق سہمی صاحب. سہم ایک سہمی قبیلہ ہے عرب کا ایک قبیلہ ہے، وہ اپنے ساتھ یہ لگاتے تھے. وہ ہمارے دور کے پرنسپل ہوتے تھے کالج کے. ان کے بعد وہ پرنسپل بنے، وہ ریٹائر ہو گئے، پھر وہ آتے تھے. پھر دنیا جہان کی سیاست، غیبت، بہتان، الزام، یہ سارا گروپ اکٹھا ہوتا تھا. بیماریاں اس کو لگتی گئیں اور وہ آہستہ آہستہ ایسا بالکل ختم ہو گیا. ایک بار میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے ڈاکٹر خورشید صاحب کا دور یاد ہے. 7 باریک گلی تھی، دکان فرنٹ پہ تھی، اس کے ساتھ گلی تھی، یہاں سے عورتیں آتی تھیں، یہاں سے مرد آتے تھے. کیا دور تھا اس کا. پھر میں نے اس کمپاؤنڈر کا نام لیا اور مجھے اس نے کہا مجھے وہی کھا گیا. کہا اس نے کہا مجھے وہی کھا گیا. میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگے وہ ظالم بیٹھا ہوتا تھا، میرے گال کھینچتا تھا اور میں سارا دن اس کے پیچھے رہتا تھا. کبھی گورنمنٹ کے محکموں میں، کبھی ہیلتھ کے محکموں میں. اس کا پیچھا میں نے کیا فاتحانہ انداز سے، اس کا میں نے پیچھا کیا. اللہ معاف کرے، کہنے لگا جہنم رسید ہو گیا، مر گیا مردار. اللہ نہ کرے، اس کے الفاظ ہیں، پر مجھے بیماریاں لگا گیا. ایسے میں نے چپتے چپتے کہا، میں نے کہا کہیں حسد تو نہیں ہو گیا تھا آپ کو؟ کہنے نہیں، میں نے اپنی حق کی پوری جنگ لڑی ہے، اپنے حقوق لیے ہیں. اس سے دکان تھی میری، اڈا تھا میرا، میں نے اس کے اتنے لاکھ روپے دیے اور وہ دکان خریدی، میرا حق تھا. کبھی نظر نہیں آئے گا کہ میں آہستہ آہستہ حسد کی آگ میں جلتا چلا جا رہا، جلاتا نہیں چلا جا رہا، بلکہ کیا میں لفظ کہہ رہا ہوں. اور یہیں سے جادو شروع ہوتا ہے. مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس نے اس پہ جادو بھی کروائے تھے. وہ ایسے کہ سامنے ایک چکی والا تھا، بالکل ان پڑھ، اور بیچاری کی زندگی بھی کچھ الٹی سیدھے نظام سے سارے. کئی بار میں چھوٹا تھا تو میں گلی کے موڑ سے یوں نکلا تو ایک عجیب منظر دیکھا، مجھے اب تک وہ نظارے یاد ہیں. وہ چکی والا ایسے کام کرتا تھا. یہ بھی مر گیا. ڈاکٹر خورشید صاحب کے ہاں جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، ڈسپینسر ڈاکٹر، یہ ایک دفعہ مر گئے اچانک. اور بیچارے شوگر، بلڈ پریشر، ٹینشن اور عجیب و غریب کیفیتیں تھی. جو ایک جگہ کرائے پہ بیٹھے تھے، ہاں ایک جگہ پھر چھت کے اوپر سے دیکھا ٹینکی میں پانی نہیں آ رہا، ٹینکی کا ڈھکنا اوپر چڑھ کے کھولا، وہاں سے جو پھسلے نیچے آ گرے، بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں. حسد کی آگ میں جھلس گئے اور حسد کی آگ میں پھر جل گئے اور پھر حسد کی آگ میں مر گئے. اور پھر حسد اتنا ہو گیا تھا، میں آپ کو حسد بتاؤں، اتنا ہو گیا تھا کہ بعض اوقات بندہ بیٹھتا تھا ان کے سامنے، اس سے پیار سے محبت سے باتیں کرتے،
یوں وہ گیا اور یوں اس کو لعنتیں دیتے تھے اور ہر سڑک سے گزرنے والے کو برے لعنتے الفاظ کہتے تھے. اور پھر اس چکی والے نے مجھے بتایا، وہ ایک دفعہ ایسے آیا باتوں باتوں میں کہ اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے بھی جادو کروایا تھا اس کو کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا مر جائے. وہ کون؟ وہ ڈسپینسر ڈاکٹر خورشید والا. نہ وہ ڈسپینسر رہا، نہ گورے سکندر، نہ رہی قبر دارا. نہ گورے سکندر، نہ رہی قبر دارا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. نہ گل ہے نہ گونچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے. ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے. کچھ نہ رہا. آج وہ دکان بند پڑی ہے اور میں بعض اوقات اس کے سامنے سے گزرتا ہوں، میرے سامنے ایک ہسٹری چلتی ہے، ایک انتخاب چلتا ہے. جادو حسد سے پیدا ہوتا ہے اور حسد کا علاج کل ہے. کل حسد کا علاج ہے، جادو کا علاج ہے، جنات کا علاج ہے، شیاطین کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، بھوک کا علاج ہے، شیطانی سوچوں کا علاج ہے، شیطانی جذبوں کا علاج ہے، انتقامی سوچوں کا علاج ہے، انتقامی جذبوں کا علاج ہے.